نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ تکبیرات تشریق سے متعلق چند اہم مسائل۔ پہلا مسئلہ، تکبیرات تشریق مختلف الفاظ میں منقول ہیں، جن میں سے سب سے افضل اور بہتر کلمات اور تکبیرات تشریقات یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے افضل ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام سے یہ الفاظ منقول ہیں، اور افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسند احمد میں عبداللہ ابن عمر کی، اور اسی طرح معجم طبرانی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکثروا فیہن من التسبیح والتحلیل والتکبیر والتحمید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں الحمدللہ بھی کہو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، 4 قسم کے الفاظ کا حکم دیا ہے، اور ان الفاظ کے اندر یہ 4 قسم کے اذکار موجود ہیں، لہٰذا سب سے افضل تکبیرات تشریق یہی ہیں۔ دوسرا مسئلہ، ایام تشریق۔ تشریق کے کل ایام 5 ہیں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک، یہ 5 دن بن جاتے ہیں، اور اس میں 9 ذوالحجہ نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ نماز عصر تک 22 نمازیں بن جاتی ہیں، 23 نمازیں بن جاتی ہیں۔ ان 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات کہنا واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ جو ہی فرض نماز کا سلام پھیرا جائے تو یہ تکبیرات کہی جائیں۔ 13 ذوالحجہ نماز مغرب اور عشاء میں یہ تکبیرات نہیں کہی جاتی، اس طرح یہ 23 نمازیں ہو گئیں۔ تیسرا مسئلہ، یہ تکبیرات صرف فرائض کے بعد ہے، لہٰذا سنن، واجبات، نوافل اور وتر کے نماز کے بعد نہیں ہے۔ نماز عید کے بعد بھی یہ تکبیرات کہہ لینا چاہیے، کیونکہ نماز عید فرض کے حکم میں ہے اس مسئلے میں، اور واجب ہے وہ۔ چوتھا اہم مسئلہ کہ یہ تکبیرات ہر نماز کے بعد ہے، اور مرد ہو یا عورت، مقیم ہو یا مسافر، حاجی ہو یا غیر حاجی، اسی طرح شہری ہو یا دیہاتی، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ یہ تکبیرات کہیں۔ پانچواں مسئلہ، یہ تکبیرات ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے اونچی آواز سے، اور خواتین کے لیے آہستہ کہنا ایک مرتبہ واجب ہے۔ 2 یا 3 مرتبہ کہنا نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، لہٰذا ایک ہی مرتبہ کہنا چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ خواتین کے لیے بھی یہ تکبیرات واجب ہیں، لیکن ان پہ عمل خواتین بالکل نہیں کرتی ہیں، یا تو ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، یا مسئلہ معلوم بھی ہو لیکن پھر بھی کوتاہی کی جاتی ہے اور اس واجب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے باجماعت، اور ان دونوں میں باجماعت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بندے زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک اگر بھول جائے تو دوسرا یاد دہانی کرا دیتا، اور اس طرح واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اکیلے میں نماز پڑھی جائے تو عام طور پر بندہ بھول جاتا ہے۔ اب باجماعت نماز ہو رہی ہے، امام بھول گئے تکبیرات کہنا، تو مقتدی اونچی آواز سے تکبیرات کہہ دیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ اسی طرح انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی بھول گیا اور سلام پھیر دیا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ جب تک نماز کے منافی کوئی بات نہیں کی، کلام نہیں کیا، اور رخ جو وہ سینہ قبلے سے نہیں موڑا ہے، اور وضو بھی نہیں ٹوٹا ہے، منافی کوئی کام نہیں ہوا، تو تکبیرات تشریقات اسی وقت کہہ دینا چاہیے جب یاد آئے۔ لیکن اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا ہے تو پھر یہ تکبیرات رہ جائیں گی، اس پہ صرف توبہ استغفار ہی ہے۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ ان ایام میں کوئی نماز چھوٹ گئی اور پھر انہی ایام میں اسی سال قضا کرنی ہے۔ مثلا 10 ذوالحجہ کو ایک نماز چھوٹ گئی اور 13 ذوالحجہ سے پہلے قضا کرنی ہے، تو ایسی صورت میں تکبیرات تشریق کہنی ہوتی ہیں، واجب ہیں۔ البتہ اگر ان ایام کی نماز چھوٹ گئی اور بعد میں قضا کرے، یا پچھلے سال کوئی نماز ان ایام میں چھوٹ گئی تھی، اب ان دنوں میں قضا کر رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں تکبیرات تشریقات واجب نہیں ہیں۔